تعلیمات پیغمبر کی محبت ہمیں کھینچ کر بٹھائی. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی زندگی میں تعلیمات پیغمبر ہے اسے اس دنیا میں اللہ کی غلامی بھی ملی اور محمد الرسول اللہ کی غلامی بھی ملی، اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ملی اسے جنت کی سرداری بھی ملی، اور جنہیں جنت کی سرداری ملی ہے انہیں جنت میں اللہ کا دیدار بھی ملی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی اور پیغمبر عطا فرمایا کہ جو اس دنیا میں فقط رسول اور پیغمبر ہی نہیں بن کر آئے بلکہ پیغمبروں کے بھی پیغمبر بن کے آئے ہیں. وہ رسول نہیں بلکہ رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں. وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں. وہ امام نہیں بلکہ اماموں کے بھی امام بن کر آئے ہیں. وہ بشروں کے بشر بن کر آئے ہیں. ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر کہ جو چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے. اللہ نے ہمیں وہ رسول دیا کہ جس کی نبوت اور رسالت کو انسانوں نے بھی مانا، حیوانوں نے بھی مانا، جانوروں نے بھی مانا، جنات نے بھی مانا. ہر مخلوق نے اس نبی کی نبوت اور رسالت کو مانا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو وہ مقام دیا کہ اس کے جانے کے بعد یا وہ دنیا میں ہے یا وہ دنیا سے چلا گیا اس کی نبوت اور رسالت کا اقرار مرنے والے جانوروں نے مر کر بھی اقرار کیا. تاریخ گواہ ہے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. یہاں مسجد نبوی ہے، مدینہ کا شہر ہے جو ہے. مختصر وقت مجھے ملا ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، اور مدرس جو ہے وہ اسباق پڑھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد جب سبق پڑھاتا ہے تو کس انداز میں سبق پڑھاتا ہے. کوئی توجہ نہ کرے تو پھر استاد اپنے شاگردوں کو جو کہتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جو بات میں کروں میری طرف توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. مدینہ کی سرزمین ہے، یہاں مسجد نبوی ہے. آقا ہزاروں صحابہ کے مجمع میں وہاں تشریف فرما ہے. ایک شخص سوار ہے گھوڑے پر اور کسی سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول بیٹھے ہیں. وہ اترتا ہے اونٹ سے یا گھوڑے سے، وہ آ کر کہتا ہے انت رسول رب العالمین، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نعم انا محمد الرسول اللہ، جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. دائیں طرف فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، جناب علی المرتضیٰ بھی ہیں، جناب حضرت عثمان غنی بھی ہیں، ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی وہاں موجود ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آقا میں آپ کی نبوت، میں آپ کی رسالت کو ایک شرط پر مانوں گا کہ یہ میں ایک مردہ کو لے کر آیا ہوں جس کو میں مار کر یہاں لایا ہوں. یہ مردہ کو مر کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے. فقط میں ہی نہیں، میرے خاندان کا 100 پر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. آقا تشریف فرما ہے. صحابہ حضرات یہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ یہ مرنے والی چیز مر کر کیسی گواہی دے گی نبی کی نبوت اور رسالت کی؟ ہاں، آقا نامدار جو نبیوں کے نبی بن کر آئے یہ ایسے نہیں بن کر آئے، یہ ایسے نہیں اماموں کے امام بن کر آئے، یہ ایسے بشروں کے بشر نہیں بن کر آئے. اللہ نے سارے نبیوں کے کمالات، سارے نبیوں کا حسن و جمال، سارے نبیوں کی صفات
محمد رسول اللہ کو اس کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. فرمایا کہ محبوب جس نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا اسے بھی میں محمد کا کلمہ پڑھا کر اسے بھی جنت عطا فرماتا ہوں. آقا تشریف فرما ہے. اس کافر کو کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. وہ بیٹھتا ہے. یوں اس نے گوہ پھینکی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ویسے تو ہم اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہتے ہیں. میں یہاں آپ کو ایک بات کہہ دوں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ میری ایک بات سنیں. فرمایا کون سی؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ بات بتا دو کہ جس مجلس میں یا جس محفل میں آپ کا نام مبارک آ جائے اور آپ کا نام سن کر کوئی درود نہیں پڑے گا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے. میرے بھائیوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرا تو نہیں ہے. میں تو اس کی ترجمانی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کر رہا ہوں. اگر دنیا کے اندر اپنی عزت اور اپنا مقام بنانا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں نصیب ہو جائے تو دنیا میں جب بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھ لیجیے گا. مردہ کو سامنے پڑی ہے. اب سارے صحابہ حیران ہیں کہ یہ تو مر چکی ہے, نبی کی نبوت کی گواہی یہ کیسے دے گی. یہاں بات بتا دوں, ایک لفظ ہے معجزہ اور ایک لفظ ہے کرامت. معجزات کا تعلق فقط نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کرامات کا تعلق چاہے صحابہ ہو, چاہے غوث ہو, چاہے کتب ہو, چاہے ابدال ہو, چاہے ولی ہو, چاہے محدث ہو, چاہے مفسر ہو, چاہے تابعی ہو, چاہے تبع تابعی ہو, ان تمام کے ساتھ کرامت کا تعلق ہے. لیکن معجزات کا تعلق فقط نبیوں کے ساتھ ہے. مردہ کو سامنے پڑی ہے. فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں, ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں, عثمان بھی دیکھ رہے ہیں, ابو ہریرہ بھی دیکھ رہے ہیں, علی المرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آقا کی نبوت اور رسالت کی گواہی یہ مردہ کو کیسے دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ کو سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا زب, یا حرف ندا ہے اور زب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں اور ندا کا معنی کسی کو آواز دینا اور پکارنا کر ہوتا ہے. تو یہ مردہ کو سامنے پڑی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس مردہ کو نے فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ مُبِينٍ, عربی زبان میں جواب دیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. یہ مرنے والی صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ اتنے مبارک ہو تم کہ جنہیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی نبوت اور رسالت کی گواہی مرنے والی چیزیں بھی دے رہی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعبد, مردہ کو بتا تو کس کی بندگی کرتی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ من تعبد, تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا اللہ کے رسول من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اے اللہ کے رسول میں اس رب کی تابعداری کرتی ہوں کہ جس کی سلطنت زمینوں پر بھی ہے, آسمانوں پر بھی ہے, اور جس کی سلطنت عرش پر بھی موجود ہے, اور جس نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا اور جہنم کو نافرمانوں کے لیے سزا کا ذریعہ بنایا. اس کے بعد آقا نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ اس مردہ کو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین. قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت. محبوب جس نے آپ کی اس دنیا میں آ کر نبوت کو, رسالت کو, دیانت کو, شرافت کو, امامت کو, صداقت کو, عبادت